بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 8 فروری کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، زور آزمائی تیز ہو رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اب تو ایسے لگتا ہے کہ قبائلی جنگوں کی طرح معاملات آگے چل رہے ہیں، اتنی زیادہ دوریاں ہیں، اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اب یہ ایک جنگ کی صورت ہے۔ معاملات میں تیزی مذاکرات کی طرف بھی ہے، کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ جی مذاکرات کی طرف آ جائیں، ورنہ پھر ہارڈ سٹیٹ اب ایکسٹریم ہارڈ ہونے جا رہی ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، کون کیا پیغام لے کر آ رہا ہے، سب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان کے نامور صحافی جو اندر کی خبریں رکھتے ہیں، ان میں رؤف کلاسرا صاحب بھی ہیں اور سہیل وڑائچ بھی، دونوں نے حال ہی میں یہ اشارے دیے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اس بات پر تیار ہو چکی ہیں کہ جی تحریک انصاف کی کہانی ختم ہے اور ہماری طرف سے اجازت ہے کہ آپ ان کا مکمل طور پر خاتمہ کر ڈالیں، ہم اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب کیوں یہ بات کہی گئی کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، رکاوٹ نہیں بنیں گے؟ اس حوالے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ظاہر ہے چاہیں گے کہ جی تحریک انصاف بالکل ختم ہو جائے، کوئی رہی نہ ہمارے لیے اپوزیشن میں، لیکن پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر ان کی باری بھی آ جاتی ہے، ان کی بھی باری آ جانی ہے۔ اس لیے یہ بڑا سوچ بچار کر رہے تھے کہ کیا کریں، یہ نہ ہو کہ ہم کہیں ہاں بالکل ان کو ختم کر دیں، خیبر پختونخوا بھی گورنمنٹ بھی ختم کر دیں، کسی طرح سے ان کے لیے کوئی چیز نہ رہے۔ اور خواہشات کی بات ہے نا کہ ایم کیو ایم والا ان کا حال کر دے، لیکن ایم کیو ایم پر کتنے شوز ہوئے تھے؟ الطاف حسین ملک چھوڑ کر کب کے چلے گئے، اور اس کے بعد کیا انہوں نے یہاں پر کروایا، کتنا وائلنس کروایا۔ جب کوئی پارٹی وائلنس پر آ جائے گی تو ظاہر ہے کہ اس کا خاتمہ ہوگا، یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ تو تحریک انصاف تو پورے ملک میں ہے اور وہ وائلنس کو کنڈیم کرتے ہیں، ان کے کوئی عسکری ونگز نہیں ہیں، کوئی اس طرح سے نہیں کہ جناب وہ کراچی پورا بند ہو جائے گا اور پوری سڑکوں پر دندناتے پھریں گے لوگ، گاڑیوں کو آگ لگا دیں گے جب چاہیں گے، تو اس طرح سے نہیں۔ بہرحال خواہشات تو ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ بقول سہیل وڑائچ صاحب کے اور رؤف کلاسرا صاحب کے کہ دونوں تیار ہیں کہ ہاں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، خاتمہ کر دیں اس جماعت کا۔ سہیل وڑائچ کی 8 دسمبر 2025 کی روز دی گئی خبر، لگتا ہے رؤف کلاسرا صاحب نے جس طرح کی بات کی ہے، تو اب دونوں نے اس طرح کے اشارے دیے ہیں کہ جی مقتدرہ کا فیصلہ ہمیں قبول ہے کہ ہاں جی آپ ان کو ختم کرنا چاہتے کر دیں۔ رؤف کلاسرا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 2022 سے پارلیمنٹ کو کور کر رہا ہوں، کہیں بھی کسی بھی لمحے میں نے اس حکومت کو مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں سمجھا۔ یہ نہیں چاہتے مذاکرات، یہ صرف اس کا مطلب ہے کہ 8 فروری یا اس کے بعد احتجاج جو ہونا ہے اس کو روکنے کے لیے جب بھی تحریک انصاف احتجاج کی طرف مومنٹم بناتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی مذاکرات کی طرف آ جائیں، مذاکرات کی طرف آ جائیں۔ تو یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے۔ اچھا، جو سختیاں ہیں اس کے بارے میں منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں، میرے پاس خبر ہوتی ہے لیکن کئی دفعہ سورس اس خبر کو ریویل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب ہارڈ سٹیٹ کو ایکسٹریملی ہارڈ سٹیٹ بنانے کا پلان ہے، خاطر جمع رکھیں، سب کو پتہ لگ جائے گا، اتنی اس میں دہشت ہوگی، اتنی شدت ہوگی، لوگ کہیں گے کہ اگر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ منیب فاروق نے کہے ہیں اور بڑا سوچ سمجھ کے بار بار رکتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، پھر بولتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکسٹریملی ہارڈ، یعنی اگلے چند مہینے میں آپ کو سب نظر آ جائے گا، 1 مہینے میں کام شروع ہو جائے گا۔ تو ہم نے جو 4 سال دیکھا ہے یہ شاید کچھ بھی نہیں تھا۔ منیب فاروق صاحب جو بتا رہے ہیں ابھی تو ایکسٹریم ہارڈ ہونے لگا ہے اسٹیٹ، ریاست اتنی سخت ہو جائے گی، اتنی سخت ہو جائے گی کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ اتنی سختی ہو سکتی ہے، اس طرح کا کریک ڈاؤن، اس طرح کی سزائیں، اس طرح کی شدت آ سکتی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ منیب فاروق صاحب اس طرف اشارہ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی میں ساری باتیں بتا نہیں پاتا، کہتے ہیں یہ دیکھیں خبر ہوتی ہے میں بتا نہیں سکتا پوری۔ آپ کو تو خبر پتا ہوتی ہے لیکن آپ کا سورس آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہوتا آپ کا کہ بھئی آپ ہر چیز ریویل کریں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میں نے کہا تھا طاقت کو وسعت ملے گی، اور اب ہارڈ سٹیٹ سے ایکسٹریملی ہارڈ سٹیٹ پاکستان کے اندر بنانے کا ایک پورا جامع پلان موجود ہے، اور اس کے نقشے آپ کو اگلے 4-5-6 مہینوں میں نظر آنے شروع، آپ کو نظر ود ایوری شاید پاسنگ منتھ آپ کو نظر آنے شروع ہو جائے۔ ہر مہینہ گزرنے کے ساتھ اور سختی اور شدت، بہت کچھ ہونے والا ہے، یہ منیب فاروق صاحب بتا رہے ہیں۔ باقی وہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، وہ روک لے تو روک لے، ورنہ بہت ہی سختی آنے والی ہے، آ رہی ہے، اور آپ کو یہ نظر آئے گا۔ اب اسی میں آپ دیکھیے کہ علیمہ صاحبہ کہتی ہیں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر سرکاری اینکرز فیصلہ سنا رہے ہیں کہ علیمہ خان کو سزا ملنی ہے، اب بیچارے جج ان پر توہین عدالت بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ وہ جو ایکسٹریم ہارڈ ہے اس میں لگ رہا ہے کہ اب علیمہ صاحبہ کی بھی باری آئے گی اور دیگر کی بھی باری آ جائے گی۔ اقرار الحسن صاحب مشہور و معروف صحافی، ان سے سوال کیا مرزا علی شاہ نے، اور وہ لگتا ہے برطانیہ میں ہیں، اور کہ عمران خان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی وہ تو اب ختم ہے، خان صاحب کی تو کہانی نہیں، وہ تو 74 برس کے ہو گئے ہیں،
اب ان کو آپ بھول جائیں، اور اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے کہ جین زی کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ بومر پر تنقید کرتے ہیں تو خان تو خود بومر ہیں، تو ان کے پیچھے نہ جائیں، آپ ایسے ان کا بت نہ تراشیں، ان کی کہانی ختم ہے۔ یہ بات اب اقرار الحسن کر رہے ہیں، ذرا سنیے۔ ماشاءاللہ وہ 74 برس کے ہونے والے ہیں، اب انہیں منظر سے ہٹنا ہے۔ یعنی کہ عمران خان صاحب اپنے حصے کا کام کر چکے، کچھ اچھا کیا، کچھ برا کیا، زندگی میں کچھ بہت اچھا کیا اور کم چیزیں بری کی، سیاست میں بہت کچھ برا کیا اور شاید کچھ چیزیں اچھی کی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ان کے منظر سے ہٹنے اور ان کے دور کے خاتمے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تو خان صاحب کے دور کے خاتمے کے بعد اس قوم نے، اس جن زی نے کیا کرنا ہے یہ سوچنا ہے۔ وہ جیل کے اندر ہی سہے تو باقی جائے زندگی۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، عمران خان صاحب نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اس قوم نے اور اس ملک نے رہنا ہے۔ تو اب وہ تو شاید ان کو جیل سے باہر آتا بھی نہیں دیکھ رہے ہو، کہتے ہیں ان کا وقت ختم ہو گیا، ان کا وقت گزر گیا، اب سب نے جانا ہے، تو وہ جیل میں پتہ نہیں کیا ہوگا، اور جس طرح نظر آ رہا ہے ڈیل کے بغیر تو باہر نہیں آ سکتے، اس طرح کی باتیں انہوں نے مرتضیٰ شاہ صاحب سے بات کرتے ہوئے کہی ہیں۔ تو اس پر وہ ٹیگ کرتے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ سوچ لیں جین زی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کہ اسی طرح کچھ خاندانوں کی غلامی کرنی ہے، سیاسی خاندانوں کی، اور یا پھر خان کی طرف رہنا ہے، تو کدھر جانا ہے؟ ملک کے لیے سوچیں، اپنے مستقبل کے لیے سوچیں۔ اب ایک طرف تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہارڈ اسٹیٹ اور سب کچھ ختم، کچھ نہیں بچے گا، اور یہ سب جی خان کی بات کہ اب بھول جائیں اس کو، وہ ختم ہے، یہ سب باتیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ منی فاروق صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جیل میں بھی کہتے ہیں کہ میں ہر ایک کو نوٹ کر رہا ہوں، جب مجھے موقع ملے گا تو میں حساب برابر کروں گا۔ اگر خان کو دوبارہ اقتدار ملتا ہے تو وہ سب کی طبیعت سیٹ کر دیں گے۔ تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی اندر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نوٹس لیتے ہیں، عمران خان مینٹل نوٹس لیتے ہیں، اور انہیں ہر ایک کا مینٹل نوٹ لیا ہوا ہے، یعنی ان کے پاس لکھنے کی سہولت اگر نہیں بھی ہے تو وہ ذہن سے پورے نوٹس بنا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب آؤں گا تو ایک ایک کا میں نے حساب لینا ہے۔ تو یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ اس لیے کوئی موقع نہیں دینا چاہیے کہ خان کس طرح سے باہر آ جائے، وہ کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ اس کا مطلب اس مینٹل سٹیٹ میں ہے کہ وہ نہ جھک رہا ہے نہ ٹوٹ رہا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے، وہ امید کے ساتھ ہی جی رہا ہے کہ جی کبھی نہ کبھی وقت آئے گا، میں جیل سے نکلوں گا اور اپنی ٹرمز پہ نکلوں گا، کوئی ڈیل نہیں کرنی، ورنہ وہ آج بھی ڈیل ہو سکتی ہے، آج وہ نکل سکتے ہیں، بس ان کو سیاست سے علیحدہ ہونا ہے۔ جس طرح اقرار الحسن بھی کہہ رہے ہیں کہ بس ان کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے کچھ اچھے کام کیے، کچھ برے کام کیے، بس ٹھیک ہے ان کو چھوڑیں، آگے چلیں، جین زی اپنا سوچیں، یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک جین زی کی بات ہے تو اس کے قریب بھی ہیں، نوجوان ہیں، سہیل آفریدی، وہ بھی جناب پیچھے ہیں، وہ بھی ایک طرف کہتے تو ہیں کہ ٹکراؤ نہیں، لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں صوبائی حکومت صوبے میں کسی بھی ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ انہوں نے دو ٹوک پیغام دے دیا ہے، اور کابینہ اجلاس میں کہا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے ساری جماعتوں کو بلایا تھا، ان سب نے اتفاق کیا ہے۔ تو یہ تو اب ایک طرف وہ کہتے ہیں ٹکراؤ نہیں ہم نے کرنا، لیکن مزاحمت کرنی ہے، مزاحمت اس لیے کہ مفاہمت ہو۔ تو اب مفاہمت کی بھی باتیں آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے یہ سن لیجئے، جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، اور اس میں وہ جو اس وقت عالمی ایشوز ہیں ان پر بھی بات کریں گے، اور ملک کے حالات پر بھی انہوں نے بات کرنی ہے۔ آخر میں جناب حماد حسن صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ جو مذاکرات کی بات ہے اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اشارے دیکھ لو، موقع ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، یہ بڑا بھرپور موقع ہے، ہر طرح سے تمہیں اشارے دیے جا رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ پختونخوا کے اہم ترین بیوروکریٹ ثالثی کے لیے میدان میں کود پڑے تو لینے کے دینے پڑ گئے، ڈانٹ بھی پڑ گئی اور کچھ فائلیں بھی منگوا لی گئی ہیں۔ تو بھائی جس کا کام ہے نا وہ کرے، ثالثی کے لیے تم بیچ میں نہ ہو، ہم خود دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو کے پی سی تعلق ہے حماد حسن صاحب کا، کہتے ہیں اگر 20 منٹ کی ملاقات کا اختیار نہ رکھنے والا وزیر اعظم مذاکرات کی دعوت دے، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، بے اختیار سا ہے، وہ کچھ خود کر نہیں سکتا، اور پوچھے بغیر تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی مذاکرات کر لو۔ تو رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف نے کہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہوگی، اور لیڈرشپ یعنی نواز شریف کی اجازت سے ہی کہا ہے کہ مذاکرات کر لو۔ تو وزیر اعظم مذاکرات کی دعوت دے، ایک چیز وہ جو بالکل بے اختیار ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، ڈمی سا ہے وہ۔ دوسرا، اگر اسٹیبلشمنٹ کے قریبی فواد چودھری نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی تجویز دے، اور اگر رانا ثناء اللہ 5 بڑوں کی بیٹھک کا آئیڈیا دے جس میں فیلڈ مارشل بھی ظاہر شامل ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی والوں کو اشارے سمجھنے کی توفیق دے، یعنی یہ اشارے ہیں، واضح ہیں، بار بار آ رہے ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ مگر سلمان خان راجہ کہہ رہے ہیں جب تک ملاقات نہیں کروائی جاتی مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے؟ ابھی تک اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کے بارے میں ابھی تک یاز صادق صاحب کلیئر بات نہیں کر رہے۔ تو چیزیں دونوں طرف چل رہی ہیں، تحریک تحفظ پاکستان بھی نکل رہی ہے سڑکوں پر، سہیل آفریدی کراچی سندھ جا رہے ہیں، پلان پورا تیار ہے 8 فروری کا،
کس طرح سے پنجاب سے کون لیڈ کرے گا. پنجاب سے جناب سید افریدی ہوں گے, سندھ سے علامہ راجہ ناصر عباس ہوں گے, بلوچستان سے محمود خان اچکزئی ہوں گے, خیبر پختونخوا سے شاہد خٹک ہوں گے, تو یہ لیڈ کر رہے ہوں گے. تو پلان پورا تیار ہے. اب تو ویڈیوز آ رہی ہیں سابق وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور کی بھی, کہ وہ بھی لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, وہ بھی متحرک ہو رہے ہیں جی اسٹریٹ پاور کے لیے اور اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. تو چیزیں اس طرف بھی چل رہی ہیں. دوسری طرف اشارے ہیں مذاکرات کے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہینڈل ہوتی ہیں نہیں ہوتی. منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آگے ایکسٹریم ہارڈ سٹیٹ ہونے لگی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ 4 سال سے ہارڈ سٹیٹ ہے اور مزید ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کریک ڈاؤن سب ساتھ ساتھ چل رہا ہے, لیکن کچھ معاملات ہیں جو نہیں سلجھ رہے. ہارڈ سٹیٹ اپنی جگہ, لیکن ایک ہم فلاحی ریاست بننے کی طرف نہیں جا رہے, ایک اکنامک پاور بننے کی طرف نہیں جا رہے. مسئلہ وہاں پر ہے. ہارڈ سٹیٹ بننے میں مسئلہ نہیں ہے, وہ تو کریک ڈاؤن, پولیس ہے, FIA ہے, دیگر ادارے ہیں, پہلے بھی انہوں نے کیا ہے, مزید کر لیں گے. مگر مسئلہ ہے اکنامک فرنٹ کا, وہاں بات نہیں بن رہی, وہاں ان چیزوں سے بہتری نہیں آ پا رہی. تو ادھر کیا ہوگا؟ اور لگتا یہ ہے کہ اندرونی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر, بیرونی سطح پر بھی پریشر یہی ہے, جس کی وجہ سے پھر مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے. ورنہ تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, کرتے چلے جائیں, جو رہ گئی ہے پارٹی اس کا بھی آپ کرنے کی کوشش کر لیں. یعنی آپ ووٹر تو نہیں ختم کر سکتے, لیکن رہنما ادھر ادھر کر سکتے ہیں, جو بھی ہوگا. لیکن تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ پھر دوبارہ جماعت پہلے سے زیادہ پاپولر ہو کر ابھر جاتی ہے. تو مسئلہ اب یہ ہے کہ دونوں سوچیں ساتھ چل رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ جیت کس سوچ کی ہوتی ہے. یہ سختی کی, کریک ڈاؤن کی کوئی چیز نہیں ہونی, اور ساتھ یہ کہ مزاحمت چلتی رہے گی, اسٹریٹ پاور ہوگی, اس کے ساتھ کریک ڈاؤن ہوگا, یہ چیزیں زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہیں, یا جو اشارے مل رہے ہیں مذاکرات کے وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو کس طرف چیزیں جاتی ہیں یہ اگلے چند ہفتوں کی بات ہے, اس میں واضح ہو جائے گا. 8 فروری بھی دور نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.